رات کو ان کو نیند کیسے آتی ہے؟ عمران خان جس جج کو یہ منہاس کو یہ جو جج منہاس ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ منڈے کو کیس نہیں سنے گا، یہ ناجائز کیس نہیں ختم کرے گا تو عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا ہو جائے گی۔ یہ رات کو اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اسی کورٹ میں آئیں گے اپیل کے لیے اور 1 سال تک جج ڈوگر اپیل نہیں لگائے گا۔ ہاں، اس کی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، ناجائز کیس، ناجائز ٹرائل ہے، اس ٹرائل ختم ہو چکا ہے، جو ان کے جو وٹنسز آئے تھے، جو ان کے گواہ تھے، وہ بھی بالکل وہ بھی وہ ان 2-3 گواہوں سے یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے پیر والے دن اور جو انہوں نے بدھ والے دن کیس سنا ہے کہ وہ بھی ٹرائل یہ جو جج ارجمند ہے اگر عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا دیتا ہے، میں صرف سوچتی ہوں کہ تاریخ میں ان کے نام جج منہاس کے، جج یہ جو ہے ڈوگر کے اور جج ارجمند کے، تاریخ تو نہیں بھولے گی۔ یہ اپنی تاریخ خود رقم کر رہے ہیں، ناجائز سزائیں دے رہے ہیں، یا کوئی رول آف لا نہیں ہے، لیکن ہم بھی انہی سے عدالتوں میں آ رہے ہیں نا، انصاف تو ادھر سے ہی مانگ رہے ہیں۔ تو جب انصاف نہیں ملے گا تو آپ مجھے بتائیں اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ کہ کورٹوں کے چکر لگاتے رہیں گے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ جج بٹھائی اس لیے گئے ہیں تاکہ انصاف نہ ملے۔ اور آج اس جج نے، منہاس نے، یاد رکھیں جج منہاس کو، خود یاد رکھیں گے یہ کہ جو جج منہاس ہے جس کو خاص لایا گیا اسی کام کے لیے، اس کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کو 1 سال کم سے کم، یہ اور جج ڈوگر صاحب مل کر کم سے کم 1 سال عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کا پلان بنا کے یہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب سزا ہوئے گی اڈیالہ میں عمران خان اور بشرا بی بی کو۔ اس کے بعد جب ہم یہاں آئیں گے، آپ نے دیکھ لی ہے کہ القادر میں 10 مہینے ہو جائیں گے، پھر وہ سنوائی ہو رہی ہے اس کیس کی بیل کے لیے، تو یہ بھی تو 10-11 مہینے تیاری کرتے کرتے 1 سال لگائے گا نا۔ تو 1 سال عمران خان کی جج آج منہاس کنفرم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے جو ڈیٹ دی ہے، ہم تو وہاں سے اٹھے نہیں، ہم نے کہا جب تک ڈیٹ نہیں آئے گی ہم یہاں سے اٹھے گے نہیں، ان کے ارادے نہیں تھے ڈیٹ دینے کے۔ تاریخ کیا ملی ہے؟ پہلا ہفتہ اکتوبر کا، پہلا ہفتہ اکتوبر کا، جب ہم کورٹ میں بیٹھے تھے منہاس، جج منہاس کی، تو یہ جو کیس سن رہا تھا نا، ساتھ ہی ان کی تاریخ دے رہا تھا پیر کی، سب کو پیر کی ملی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو کون سی تاریخ ملی ہے؟ جب سلمان صفدر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں سنیں گے تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے کون سی تاریخ دی؟ پیر کی بجائے پہلا ہفتہ دیے، واپس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ ان کو تو سزا ہو جائے گی اس سے پہلے، بریت کا کیس ہے، اس سے پہلے سزا ہو جائے۔ آپ سب کہہ رہی ہے کہ یہ پلان ہے، یہ سارا پلان کے تحت ہوتا ہے، یہ پلان کیسے ٹوٹے گا، یہ پلان کیسے ختم آپ ہوگا؟ مجھے بتائیں کہ اور یہ کیا ہے؟ آپ سارے کورٹ رپورٹرز ہیں، آپ خود بتائیں اپنے ویلاگز پہ کہ پاکستان کا رول آف لا دفن ہو چکا ہے۔ اچھا، آج 5 ججز بھی گئے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، کل آپ بھی گئی عمران خان کا خط لے کر، تو یہ دروازہ جو آپ نے کل ذکر کیا تھا کہ آخری دروازہ ہے سپریم کورٹ کا، وہ دروازہ کیسے کھلے گا انصاف کے لیے؟ دیکھیں، اب یہ ججز کا ضمیر کے اوپر ہے، انصاف انہوں نے ہی دینا ہے، اور جب انصاف نہیں ملے گا تو پاکستان میں کیا ہوگا؟ ساروں کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ججز کو بھی، جج جو انصاف کے لیے کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ایک جج فیصلہ دے رہے، ان کے جو انہوں نے خاص 3 نیچے سے اٹھا کے لائے ہیں جج، ہاں خاص لے کر آئے، یہ 26ویں ترمیم کا تحفے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس 26ویں ترمیم کے تحفے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک جج اگر دیتا ہے تو آپس میں اس کا ججمنٹ کو اوور ٹرن کر رہے ہیں ایک ہی دن میں۔ عمران خان کی تاریخ مل رہی ہے پہلے ہفتے اکتوبر میں، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک ججز اور لائرز، وکلا کھڑے نہیں ہوں گے انصاف کے لیے، تو نہ تو وکیلوں کی ضرورت پڑے گی کسی کو، نہ کوئی عدالتوں میں کوئی لیکن آئے گا۔ آج وکلا کھڑے ہوئے تھے لیکن ان وکلا کے اوپر پرچے ہو گئے۔ حلیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پہلے تو آپ کے کیسز نہیں لگ رہے تھے، اب عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں ان کے نیفوں سے پسٹل بھی برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں، مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اب تو وکیلوں کے اوپر مقدمے ہوں گے تو خان صاحب کے پھر مقدمے لڑے گا کون؟ میں آپ کو بتاؤں، ہم اندر بیٹھے ہوتے، ہمیں اندر آ کے پتہ چلا تھا کہ جب آپ لوگوں کے پاس، میڈیا کے پاس آج کل اصل میں یہ پرانے زمانے کی جو چیزیں ہیں نا
کہ بھینس چوری ہو گیا اور پسٹل برآمد ہو گیا، یہ بہت پرانی چیزیں. آج کل کوئی نئی چیزیں ان کو سوچنی چاہیے. اب وہ پرانا سسٹم چل نہیں رہا، سب کے پاس فون ہے. اب آپ سوچیں، جب سب کو پتہ ہے کہ کوئی پسٹل نہیں تھا، اور ایک لائر جو بار کا وہ کیا نہیں وہ کیا ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے، صدر، وہ جو واجد گیلانی ہے، یہ آج یہ بھولے نا کہ اس نے بھی تب بھی جھوٹی عہد کیا تھا اس نے، اور کہا تھا پی ٹی آئی والوں کو، انہی لوگوں کو جا کے کہا تھا مجھے ووٹ دے دو، میں عہد کرتا ہوں کہ میں 26ویں ترمیم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. اور اس نے کیا کیا، 26ویں ترمیم کے ساتھ چھلانگ مار لی. پھر اس نے آج فالس فلیگ کیا، کیونکہ میں نے ویڈیو دیکھیا یہاں پہ لوگوں کے پاس، یہ خود اتر کر آیا ہے، خود اس نے آ کے دھکا دیا ہے اور فالس دھکے دیے، پھر فالس فلیگ کیا ہے، اور پھر جا کے انہی پہ پرچے کٹوا دیا. دیکھیں، کاٹتے جاؤ پرچے. یہ جنگ انصاف کے لیے ہے، اور انشاءاللہ یہ ڈرے ہوئے ہیں سارے. یہ واجد جلانی بھی ڈرا ہوا ہے، یہ لوگوں سے پیسے مانگتا پھر رہا تھا. مجھے بھی کسی نے اندر بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ یہ تو علی گنڈا پور سے بھی 5 کروڑ مانگ رہا تھا، پتہ نہیں کوئی بلڈنگ بنانے کے. تو یہ اس قسم کے یہ ان کو چھوٹے موٹے پیسوں کا نہیں، یہ بڑے پیسوں کی گیم ہے. اس لیے اسے آ کے دھکے دینے ہی تھے جنہوں نے اسے ووٹ دیا. یہ تو آپ بہت بڑا الزام لگا رہی ہیں. نہیں، میں نے نہیں الزام لگایا، میں کہا کسی نے مجھے کہا بتایا. اللیجڈ ہے، کوئی اندر ہمیں لائر بیٹھ کے بتا رہے تھے، اللیجڈ ہے نا، تو انہوں نے مجھے بتایا، میں نے وہ آپ کو بتایا. دیکھیں، میرے اوپر اور 4 پرچے کٹوا دیں، ہمارے اوپر تو پرچے ہی کٹ رہے ہیں، میڈیا والے بھی کاٹ رہے ہیں، لائرز بھی کاٹ لیں، کوئی رہ گیا تو وہ بھی آ جائے. جج صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے خاص کہا تھا کہ اگر آپ پیر کی تاریخ نہیں دیتے اس کیس کے لیے، تاکہ اس کو بند کیا جائے، اس کیس کو جو توشہ خانہ 2 چل رہا ہے وہ ادھر اڈیالہ میں، تو اس کا فائدہ کچھ نہیں، میں تو واپس نہیں آؤں گا. اور جب ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جو جتنے کیسز سن رہے تھے، جج صاحب ان کو پیر ہی کی تاریخ دے رہے تھے، ہر کیس کو پیر کی تاریخ دی. تو عمران خان کے کیس کو کیا دیا، پہلا ہفتہ اکتوبر کا، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اس میں تاریخ دینی تھی تو پیر کی دیتا. لیکن یہ جو جج منہاس ہے، اس نے یہ 26ویں ترمیم کا جج ہے، اور 26ویں ترمیم کے آج نتائج آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ یہ سہولت کاری کر رہے ہیں عمران خان کو اگلا کم سے کم 1 سال کنفرم کر رہے ہیں کہ 1 سال عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. کیونکہ اب وہاں پہ اس اگلے ہفتے عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا ہو جائے گی توشہ خانہ 2 میں. حالانکہ وہاں پہ کیس ختم ہو گیا ہے، جج ارجمند کو ختم ہوئے ہوئے کیس کے اوپر سزا دینی پڑے گی. پہلے تو وہ جج صاحب کو ساری زندگی تاریخ میں لکھے جائیں گے، جج ارجمند. پھر یہاں آئے گی تاریخ، یہاں پہ جب آئیں گے تو یہاں جج ڈوگر یہ کیس نہیں لگائے گا، ان کو سنے گا نہیں. اور یہ مزید اگر القادر کو یہ 1 سال گھسیٹ سکتے ہیں، 9-10 مہینے، تو اب یہ سوچ لیں کہ جو اگلا کیس ہے اس کو بھی 9-10 مہینے گھسیٹنے کا. اچھا یہ بتائیے گا کہ 24 گھنٹے کا ٹائم جو اسلام آباد آئی پاکستان نے، اب 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، عمران خان کا بند لفافہ چیف جسٹس کو پہنچا دیا گیا تھا، اس کے اوپر کوئی آپ کو اطلاع ملی ہے؟ 24 گھنٹے کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں، 24 گھنٹے تو چیف جسٹس کے پاس تھے نا، تو 24 گھنٹے میں چیف جسٹس نے اپنے ججز کو بتانا تھا نا کہ انصاف دے دیں. تو 24 گھنٹے میں پھر نظر تو یہی آ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ججز کو کوئی ہدایت نہیں دی کہ آپ انصاف دیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد ہمیں یہاں سے ایسی تاریخ ملی ہے، توشہ خانہ 2 ختم نہیں کر سک رہے ہیں، کیونکہ اس نے تاریخ ایسی دی ہے کہ اگلے ہفتے توشہ خانہ کے اندر سزا اڈیالہ میں ہو جائے گی. تو یہ اس کے 24 گھنٹے کے خط کے نتائج آپ کو بتا رہی ہوں.